إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا تو بعد رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے رب کریم حق بولن دی حق سنن دی جانبین نوست عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چلا زندہ رکھے حضور دی غلامی ہی تھی اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے پچھلے چند جمعہ تو حضور سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ جاری ہے اللہ تعالیٰ ان اولیاں دا پیار اور محبت سانو نصیب فرمائے انہاں دا ادب اور احترام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعے عرض کر رہا سا کہ کس طرح آپ نے کلیر شریف دی سرزمین نو نافرمانا تو پاک کیتا اور کس طرح آپ تجلیات الہیہ دے مرکز بنے تو اج بھی کوششیں بھی کہ آپ دی گل کیتی جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو مقامات عطا کیتے نے اندے کوئی شک نہیں اور جڑا شک کردا ہے وہ قرآن اور احادیث دا انکار کردا ہے کیونکہ اللہ نے ہر دور اپنے برگزیدہ بندے ہستیاں بھیجیاں کہ لوگ انہاں نو دیکھ کے محبت پیدا کرن میرا قرب حاصل کرن لوگاں نو پتہ لگے جتھے دنیا دار نے دنیا دی دولت اکٹھی کرن والے نے اتھے اللہ والے بھی نے اور اللہ دی محبت اکٹھی کرن والے بھی نے تائیں تے قرآن کریم فرماندہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تُسی میرے کو وسیلہ لے کے آؤ کدھر فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والے ڈر جاؤ اللہ کولوں اور سچیاں دے نال ہو جاؤ بہت سارے مقامات تے اللہ نے قرآن کریم دے اندر اپنے متقی اور پرہیزگار بندیاں دیاں شانہ بیان کیتیاں تو اس کے باوجود بھی لوگ انکار کر دیں اور انہوں دا انکار انہوں نے نقصان ہے اللہ دے بندیاں اور اللہ نے نقصان کوئی نہیں اور مزید ہر بندہ آج اپنے آپ نو صاحب عزت صاحب مقام سمجھدا ہر بندہ
بڑی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، یقینی ہے، لیکن قرآن کو پوچھنے ہیں نا کہ اللہ دے ہاں کیڑا عزت والا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے ان اکرمکم، سوال کرتا ہے کون ہے عزت والا؟ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ دے ہاں کون عزت والا ہے؟ اور قرآن ہی جواب دیتا ہے عند اللہ اتقا، جنہ دے تقوی بلند نے، پرہیزگار نے، اللہ دے ہاں اوہی عزت والے۔ تقوی اور پرہیزگاری جڑے بلند نے وہی اللہ دے ہاں عزت والے۔ لوگ اپنی طرفوں جتنے مرضی ہی تقوی اور پرہیزگاری اور اپنے آپ باعزت باوقار بنان، لیکن جنی دیر تک تقوی حاصل نہیں، تقوی کی پرہیزگاری، ہر اس چیز تو اہل شریعت واسطے تقوی ہے کہ ہر اس چیز تو پرہیز کرنا کہ جیڑی اللہ نو ناپسند ہے، جیڑی اللہ نو ناپسند ہے اس تو پرہیز کرنا۔ چند ایک تقوی دی مثالہ دینا، حضور سیدنا غوث حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ جنہ دے سی فقہ دے مقلد، آپ رستے جا رہے نہیں تے آپ نے تھکیا اور اتفاقاً تھک دیوار تے جا ڈگی، کسے دے مکان دے دیوار تے ڈگ پئی، آپ نے خود اس تھک نو صاف کیتا اور پھر دروازے تے دستک دیتی جنہ دی دیوار سے، اور اندروں دوست باہر آئے، کوئی بندہ جو انہوں نے دستے نے بھائی نہ چاندیاں ہویا، جان بجھ کے نہیں، سہون میں تھکیا ہے تے وہ تھک تو اڈی دیوار تے ڈگ پئی ہے، میں صاف کر دیتی ہے، لہذا پھر بھی تسی مینوں معاف کر چھڈو۔ اوے تقوی، اوے پرہیزگاری، اسی کس مقام تے ہاں، تھکنا تے دور، اسی انہاں دی جناب والا زبان نال کی حالت کرنی اسی بخوبی واقف، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں تقوی والا ہے، عزت والا ہے، مقام والا ہے، اکرام والا ہے۔ اور وہ لوگ جڑے اللہ دی ناپسندیدہ چیز انہوں ترک کر دیں، شریعت دے جنہ تے شریعت لاگو ہے، صاحب شریعت لوگ وہ پرہیز کرتے نے جھوٹ تو، زنا تو، چوری تو، غیبت تو، حسد تو، بخل تو، تکبر تو، انہاں چیزاں تو پرہیز کرتے نے، ترک کر دینے نے چیزاں۔ اور وہ لوگ جنہ دنیا نو ہی ترک کر دیتا، ان دی محبت جنہ نے دنیا نو ہی خیر بات کہہ دیتا۔ میں پچھلے جمعے چند ایک عرض کیتے نے حضور صابر پاک دے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے، نہ کسی نال تعلق ہے، نہ یارانہ ہے، نہ دوستی ہے، نہ کسی چیز دی حاجت ہے، نہ تمنا ہے، تمنا ایک کوئی ہے، یاد خدا، یاد خدا، اور ان دی ہی یاد وچ محو رہنا۔ انہاں دے تقوی دا عالم کی ہوئے گا، انہاں دی پرہیزگاری دا مقام تے ویکھو کہ جنہ نے جناب والا ماں نے شادی کی تھی، شادی بھی نہیں قبول کی تھی کہ او ان دی محبت اور میری محبت اے حائل ہوندی۔ کتنا بلند تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں عزت والا او یہ جڑا بڑی ہی تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور اس آیت میں ذرا ملا کے دیکھو نا کہ آپ نے تے ہر چیز ترک کر دی تھی، ان دی محبت جیڑا بھی حائل ہویا انہوں ختم کر دی۔
اور جلال دی کیفیت اللہ تعالیٰ انہاں متقی لوکاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پرہیز کر دے. ایک فارسی والے نے نا فارسی دے اندر ایک سوالن جوابن ایک گل کیتی ہے بڑی کمال دی کہ مریض ہے وہ طبیب کول جاندا ہے. انہاں نقشہ انہاں فارسی دے وچ لکھیا ہے معرض کرنا ذرا توجہ کرنا کہ عاشقاں دی اور محبت کرنے والیاں دی بیماری کی ہے اور اس بیماری دا علاج اور پرہیز کی ہے. فارسی والا کہندا رفتم بطبیب و گفتم از درد نہا رفتم بطبیب و گفتم از درد نہا گفتار از غیر دوست در بند زبان. مریض کہلے میں معالج کول گیا ہوں انہوں اپنی خفیہ بیماری دستی ہے. رفتم بطبیب و گفتم از درد نہا معالج کول گیا ہاں میں خفیہ بیماری دسیے اور انہوں دسیا گفتار غیر دوست بر بند زبان. اس نے آکھیا سوائے دوست نال گل کرن دے زبان بند رکھنی ہے گل کرنی ہے تے صرف یار نال کرنی ہے گل کرنی ہے صرف اور کسے نال گل تے صابر پاک دی سیرت دیکھو آپ نے کسی نال گل ہی نہیں کی تھی ایک رب نال محو کلام نے ہر ٹائم تحیر اور استغراق دا عالم عاشق دا مقام ہے. گفت از غیر دوست بر بند زبان گفتم کے غذا گفت ہمی خون جگر. مریض کہنا میں پوچھیا جی غذا کیے گفتم کے غذا گفت ہمی خون جگر. طبیب کہنا اے غذائے جگر دا خون دینا جگر دا خون دینا اے جگر دا خون کی اپنی تمام خواہشات دنیا نو ختم کر دینا اپنی طلب نو ختم کر دینا اپنی محبت نو ختم کر دینا فقط ایکو رب دی محبت نو قائم رکھنا اے خون جگر. اور عرض کر دینے گفتم پرہیز کہ لی پرہیز کیے. طبیب کہندہ گفت از ہر دو جہاں اور عشق دے میدان اندر پرہیز دعا جہانا تو پرہیز کر جا دعا جہانا تو پرہیز کر لے. جب رب نال یاری لگ جائے پھر کسی چیز دی طلب نہیں رہنی چاہیے دی. حضرت صابر پاک دا ہی مقام ہے مرتبہ ہے نہیں. پچھلے چند جمعہ میں عرض کر رہا سا نا کہ بہشت و دوزخ آپ نے ہی کلام ہے نا کہ جنت اور دوزخ عاشقان دی منزل نہیں. اس جہان تو جناب والا آپ بری ہو گئے پرہیز کر گئے. نہ جنت دی طلب ہے نہ حور و قصور دی طلب ہے طلب تے ایک رب العلا دی طلب. خدا اسانو بھی جامع محبت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا سب پچھلے جمعے کہ آپ
گلر دا درخت جڑا سی ان دی ٹہنی پھڑ کے کھڑے ہو گئے 12 سال کھڑے رہے کنا عرصہ 12 سال دا عرصہ آپ کھڑے رہے اور کسی دی مجال نہیں سی کہ آپ دے قریب بھی کوئی ہوئے 12 سال تک کوئی مجال نہیں سی کسی دی بھی اکو وہ بھی علیم اللہ عبدال جڑا آپ دا خدمت گزار سی انہوں اجازت سی کہ وہ بھی چند قدم کن دے پیچھے کھلو کے آپ نال محو گفتگو ہوندا سی استغراق عالم تصور کی گفتگو کرنی کیونکہ اللہ والے دلان دیا بھی گلنا جان لیندے نے جی خیال اچ گل کرنی لیکن جواب نہ ملنا بس کوئی لو لگی اس سے رب نال یارانہ لگا ہے اور عزیزان گرامی ذرا توجہ کرنا حضرت صابر پاک جناب والا 12 سال دا عرصہ اسی طرح کھڑے رہ جناب والا نہ حرکت کیتی جناب والا نہ جنبش آپ دی انگلے مبارک جناب والا اسی طرح لم بنی ہوئی ہے اور آپ دیا نظرہ جناب والا آسمان دنیا وال پھیلیاں ہوئی نے اور جناب والا سارا جسم سک سک کے خشک ہو گیا جناب والا ہڈیاں باقی رہ گئی نے اور جناب والا ہڈیاں دے جوڑ ساکن ہو گئے نے ہڈیاں دے جوڑ ساکن ہو گئے نے جڑ گئے نے لیکن جناب والا اکھاں باقی نے او یار دے جمال وچ محو نظارہ نے اپنے رب دا نظارہ کر رہی نے عزیزاں نے منظرہ توجہ کرنا خیال کرنا یہ 12 سال دا طویل عرصہ اس کیفیت وچ گزر گیا ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ پاک پتل اندر نماز اشراق پڑھ کے بیٹھے نے اور جناب والا تصورات اور باطن دی دنیا وچ اپنے مرید خاص صابر پاک دی جناب والا خبر رکھ دے نے تسی آکھو گے کیویں خبر رکھیں گے میں کیا رب تعالی دے پیارے حبیب نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ حضور فرماندے نے مومن دی فراست علم کو ڈرو اللہ دے نور نال ویندا ہے جناب فاروق اعظم جناب والا عمر جمعہ دا خطبہ دے رہے نے جناب فاروق اعظم مسجد نبوی دا سین عمر فاروق جمعہ دا خطبہ دے رہے نے خطبہ پڑھ دیا آواز دے لے آپ آواز دے دینے یا ساریت الی الجبل یا ساریت الی الجبل یا ساریت الی الجبل آپ دے سامنے صحابہ بیٹھے نہیں حیران نے وہ ساریت نہامن دی جنگ واسطے گیا ہے شہر نہامن دی فتح واسطے گیا ہے عمر ایتھے ممبر تے بیٹھ کے ساریہ نو پہ کہنے نے ساریہ پہاڑ دے پیچھے ویخ حضرت ساریہ نو اللہ نے فتح دیتی واپس آئے لوگاں پوچھیا ساریہ فلاں جمعے تے فلاں موقع تے فلاں ٹائم تے تینوں کوئی آواز آئی ساریہ مسکرا کے کہنے لے وہ امیر المومنین عمر فاروق دی آواز دیر تو بعد دیتی اللہ نے فتح دیتی ہے نبی نو پتا کوئی نبی نو قد لو پیچھے دا جن دے غلامہ دا یہ مقام ہے اس نبی دا کی مقام ہوئے گا لکھا میں نے تو آواز آئی ہے کہ پہاڑ دے پیچھے ویکھیا تے دشمن پیچھے تاک لا کے کھلوتا سی ایسا انہوں تے حملہ کیتا اللہ نے فتح عطا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جناب والا اس سے فراست اس سے علم دنال بیٹے نے جناب والا کہندے پہنے بھائے میرے صابر کمال کر چھڑیا بابا فرید پیر پیا کہندا ہے اے مخدوم صابر کمال کن اے میرے صابر کمال 12 سال کھلوتا ہے تو کمال ہی کمال میں بلّہ راتی بیٹھا تقریباً 10:30 بجے نا تقریر تیار کرنا 10:30 بجے بیٹھا سردی بھی سی ٹائم ویکھیا تو 3:30 ہو گئے وہ اپنے گوڈے میں سیدھے کیتے تو میرے گوڈے سیدھے ہی نہ ہو 2-4 گھنٹے بعد
تو میں کہا میں صدقے جاواں اسی بہ کے تھک گئے ہیں، صابر کھلوتا بھی نہیں تھکیا۔ ہائے ہائے، اور جنہاں دے محبت اور پیار سچے ہون نہ خدا دی قسم وہ تھک دے ہی، وہ اپنے آپ تو بھی جدا ہو جاندے نے، اپنے جسم اپنی خواہشات تو تارک ہو جاندے نے، پھر ایک کوئی گل ہوندی ہے، یار ہوندا ہے، یار دا یار ہوندا ہے۔ عزیز آنے گرامی، شاعر نے اندہ نقصہ اس طرح کی تو کندہ یوں بزم زندگی میں اجالا کریں گے ہم، یوں بزم زندگی میں اجالا کریں گے ہم، تجھ کو بٹھا کے سامنے پوجا کریں گے ہم، تجھ کو بٹھا کے سامنے پوجا کریں گے ہم، اے حسن یار تجھ کو نہ رسوا کریں گے ہم، دیکھے نہ کوئی تجھے دیکھا کریں گے ہم، انج دا ویکھاں گے، انج دا ویکھاں گے تے انج دا کسے نہیں ویکھیا ہوئے گا۔ حضرت صابر پاک 12 سال اس رب دا دیدار کردے رہے، اور انج ویکھیا پیر بھی کہن لگ پیا مخدوم صابر کمال کن ہے، اے میرے صابر کمال کر چھڈیا، کمال کر چھڈیا، کمال کر چھڈیا، کیوں نہ کر دے عشق بھی اولا اندے کم بھی اولے، عشق بھی اولا اندے کم بھی اولے، وہ جلدے پیش پہ جاوے ککھ چھڑ دالی پلے۔ عزیزان گرامی، بابا فرید الدین بیٹھے لے کے کہہ رہے میرے صابر کمال کر چھڑیا، کمال کر چھڑیا۔ آپ نالی کہنے لے کونے جڑا میرے صابر نو اس کفیت تو باہر لے کے آوے، اینی گل کرنی سی کسے دے اندر ہمت نہیں سی، کیونکہ کوئی آپ دے نیڑے نہیں جا سکتا، اگر کوئی جاندہ ہے جل کے راکھ ہو جاندہ ہے۔ اور تسی آکھو گے ایک ہی گل لے جل کے کدے راکھ ہو جاوے گا، ہے تے بندے ہی نہ، میں کہا بالکل موسیٰ بھی بندے ہی سی، رب دی صفت دی ایک تجلی پئی، 70 بندے مارے گئے، وہ تو پہاڑ کوہ تور دا سرما بل گیا۔ او لوگوں حقیقتاً ظاہر نظر آن والا صابر ہے، لیکن باطن خود آپ جلوہ گر رہے، اور جتھے جلال دی تجلی ہوئے اتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک اور دلیل دے دینا، معراج دی رات نبی کریم سدرت ہو کے جان لگے، آپ نے فرمایا جبریل چل، جبریل کہندا لو تلو تو ان ملتن، سونیا اگر ایک قدم بھی اگے گیا جل کے راکھ ہو جاواں گا۔ فرمایا کیوں؟ آکھیا اگے اللہ دے نور دی تجلی بڑی آل ہے، میری عاد سدرت تک سونے آگے تسی جاؤ، تہاڈا گل ہے، تہاڈا مقام ہے، تہاڈی شان ہے، تسی جا سکدے ہو۔ جبریل بھی کہندا لو دنو تو ان ملتن، اگر میں ایک قدم بھی اگے جاواں تے جل کے راکھ ہو جاواں گا۔ جتھے خدا دی تجلی ہوئے اتھے جناب والا پھر کوئی بندہ ایویں دم نہیں ماردا۔ صابر پیا تے وہ تجلیات الہیہ دا پورا ظہور ہے، کوئی بندہ نیڑے نہیں۔ اور بابے فرید نے کہا دیتا کون ہے جڑا انی کوئی ہمت کرے میرے صابر نو اس کیفیت تو باہر لیا؟ کوئی نہ اٹھیا۔ چند دن پہلے ایک لوا جا منڈا پوری جی عمر ہے، افغانستان سفر کردہ بابے فرید دے قدمہ چاہیا،
اور آپ نے فرمایا سی کہ تو میرا بیعت نہیں ہونا، تیرا حصہ کدھرے ہو رہے، تو بیعت کسے ہور دا ہوئے گا، وہ انتظار ہے جس لئے آپ نے کہا نا کہ کون ہے میرے صحابر نو اس کفیت تو بار لے آوے، وہ مرد جوان کیڑا ہے. کہ جناب والا حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نوجوان لے آپ کہنے نے جے کر یار دے نادا ملے میڑا او چولی پا لئے پھلے سٹی اعلان اور جے کر یار دلام دی ملے سوڑی او چوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا. خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ آپ کھڑے ہو گئے کہنے بابا جی میں حاضر ہوں، اے نوکری میں کروں گا. آپ نے شمس الدین ترک نو سینے نہ لایا، فرمایا واہ واہ تیری جرت تیری بہادری. آپ نے دستیا شمس الدین گل سن میں تنو اجازت دینا وا، تو کلیر شریف چلا جا، لیکن خیال کری میرے صابر دے سامنے کھڑا نہ ہوئی، میرے صابر دے پیچھے تے چند قدم بچھاؤ کے کھلوی. عزیزان گرامی عرض کر دینے حضور جی میں حکم ہوئے ذرا توجہ کرنا. حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ سفر طے کر دے جناب والا رستے دے اندر علیم اللہ عبدال ملے، آپ دے نال میت حضرت صابر پاک دی بیٹھک کلیر شریف چلے گئے. عزیزان نے من دیکھیا کہ ہر پاسے اجاڑی اجاڑے، اگ نے جناب والا تیس نیس کر دیتی ہر چیز، اور ایک کو صابر ہڈیاں جناب والا نظر آ رہی نے، کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں، کوئی جناب والا گل نہیں، ایک کو اکھاں کھلیاں ہوئی نے، رب دا دیدار کیتا جا رہا ہے. حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب والا اجازت منگی، کوئی جواب نہیں آیا. عالم استغراء کے عالم تحیر جناب والا کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے قطع کی کیتا ذرا توجہ کرنا، آپ قریب گئے چند قدم پیچھے کھلو کے ہاتھ بن کے شروع کر دیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان. قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی، قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، اور اللہ نے آپ کو آواز بھی دیتی سی، سوز بھی گداز بھی دیتا سی. قرآن پڑھ دے سن، آواز پرندے رک کے سن دے سن، پانی ٹھہر کے سن دے سی. خواجہ شمس الدین ترک نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. 20 دن گزر گئے، رات نو بھی قرآن دی تلاوت جاری ہے، دن نو بھی قرآن دی تلاوت جاری ہے. کنے دن؟ 20 دن لگ گئے. خواجہ شمس الدین کہندے نے کوئی ہوش نہیں، کوئی ہوش نہیں. عزیزان من کہنے میں پھر قرآن دی تلاوت کر رہا ہوں اور مینوں تینج لگدا ہے او دے گل یہ سی، ہائے ہائے او دے گل یہ سی. حضرت خواجہ شمس الدین ترک کہنے میں قرآن پڑھدا پیا ہاں، قرآن پڑھدا پیا ہاں، لیکن جناب والا اگلی گل اگے ہور ماجرا عشق دا غلبہ ہے. وہ یہی کہندے ہون گے جو لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، جو لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. وہی آب لے ہے وہی جلن
کوئی سوز دل میں کمی نہیں، کوئی سوز دل میں کمی نہیں۔ اور عالم تخیر بابا صاحب کہنے ہوں گے اور نہ بجھاؤ تم نہ بجھے گیے، نہ ہی بجھنے والی لگی ہے اب۔ جڑے قرآن پڑھ کے میں واپس پیا بلانا ہے، نہ بجھاؤ تم اچھی کو بجا اگر کوئی سر تو اتو ہی گلنا لگ دیا پہ ہونیاں نے، کیونکہ عاشقاں دی گل پھر عاشق ہی سمجھ دے۔ آپ کہنے نے او شمس الدین نہ بجاؤ تم نہ بجھے گیے، نہ ہی بجھنے والی لگی ہے اب، میں جو جل رہا ہوں مجھے جلنے دو، میں جو جل رہا ہوں مجھے جلنے دو، کہ مزہ ہی سی جلن میں ہے۔ یارو اپنے یار دی یاد جدو یار مل کے بچھڑ دے وہ جڑی تڑپ و جناب والا لگن ہوں دیئے ان دا مزہ ہی وکھرا ہوں دے، ان دا سواد ہی وکھرا ہوں دے، اور جدو تڑپ مک جان دیئے زندگی دا مزہ مک جان دے۔ حضرت صابر پاک ویدن گزر گہنے لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ عزیزان من حضرت صابر پاک دے پیچھے کھڑے ہوں کہ شمس الدین شمس الدین ترک نے جناب والا قرآن پڑھیا، کہنے نے اور 10 دن گزر گئے، کوئی جناب والا تبدیلی نہیں، کوئی تخیر کمی نہیں، کوئی واپسی نہیں۔ کہنے نے میں قرآن پڑھدا رہا، قرآن پڑھدا رہا۔ ایک دن حرکت کی تھی، ہاتھ نے ماڑی جی حرکت کی تھی، آواز دیتی شمس الدین قرآن کنڈ پیچھے پڑھنا اے چنگی گل نہیں، اگے آ کے پڑھایا۔ قرآن نے واپس لے آندا پھر اس قرآن دی مستی نے پھر واپس لے آندا۔ فرمایا شمس الدین کنڈ پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، قرآن دا ادب ہے انہوں اگے پڑھنا چاہیے۔ لیکن شمس الدین بھی بڑے پکے سن، وہ بھی بابے فرید دے سکھے سن، انہوں نے کہا اگے تے جانا نہیں، کام ہو کے جانا ہے۔ انہوں نے کی کیتا، تھوڑے جے قدم چل کے نا حضرت بابا صابر صاحب دے سجے پاسے، ٹھیک ہے، چند قدم پیچھے سجے پاسے کھلو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کہنے جناب والا کاش کدی عشق پیارے محبت سانو بھی مل جائے۔ آج تے قرآن پڑھن دی جناب والا فرصت ہی کوئی نہیں، لوکاں قرآن پڑھنا لگاؤ ہی کوئی نہیں۔ کہندے نے شمس الدین ترک کہندے نے پھر ایک مہینہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، نہ کھادا نہ پیتا جناب والا، تے مہینے گزر گئے۔ خواجہ شمس الدین قرآن پڑھ رہے نے، صابر پاک سن دے پہنے، کبھی کوئی کفیت کبھی کوئی تفیت۔ عزیزان گرامی ایک مہینہ گزر گیا، کہندے نے میں چپ کر گیا، جان بوجھ کے چپ کر گیا۔ طریقہ ہوندا ہے نا گل منوان دا بھی۔ کہندے نے ایک مہینہ گزر گیا، قرآن پڑھ رہا ہاں اور پھر میں خاموش ہو گیا۔ صابر پاک نے فرمایا شمس الدین چپ کیوں کر گیا، قرآن پڑھ۔ میں نو یار دی گل سنا، قرآن پڑھ کے آندا حضور میرے کول سکت کوئی نہیں، 60 دن گزر گئے نہیں، میں تے بیٹھا نہیں، تھک گیا وہاں۔ آپ مسکرا کے کہنے نے اچھا چل بہ جا۔ حضرت شمس الدین ترک نے عرض کی تھی حضور میری کی مجال، مرشد کھلوتا ہوئے مرید بہ جائے۔ 12 سال بعد ڈیوٹی سی نا اس کیفیت تو باہر لے آنے ہیں۔ 12 سال بعد بابے ریون بین لگے، اکھاں تانسو آ گیا، مسکرا کے کہندے نے شمس الدین اچھا پھر مینوں بٹھا۔ کوشش کیتی لیکن وہ جوڑ گئے،
جوڑ نہیں بیٹھا گیا۔ پھر حضرت شمس الدین نے نا اس گلر دے درخت نہ ٹیک لا کے آپ نے بڑی مشکل نہ تھوڑا جا سہارا دیتا، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ تھوڑا سہارا دے کے نا آپ ٹیک لا لی کہ اپنے مرشد نے گوڑیاں تے یہ چولی گود بٹھا لیا تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ فرماندے نے جویں جویں قرآن پڑھدا جانا ہوئے ہوئے جوڑ ٹھلے ہوندے جاندے ہیں۔ ساڑی بھی کدی غذا قرآن بن جائے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کہنے نے جناب والا ذرا خیال کرنا، آپ فرماندے نے میں ایسے عالم وچ قرآن مسلسل پڑھدا جا رہا وا، آپ عالم محویت دے اندر نے کدی واپس ہوندے نے کدی اندر جاندے نے، کہندے نے اسی طرح کافی دیر تو بعد وقت گزردا گیا تے میں پھر چپ کر گیا۔ آکھیا شمس الدین چپ کو کر گیا ہے؟ عرض کیتی حضور اتنے دن گزر گئے نے ہن تے بھوک نے کمزور کر چھڑیا ہے، تے بھوک نے کمزور کر چھڑیا ہے۔ آپ نے فرمایا شمس الدین اس گلر تو درخت تو پھل لا کے انہوں تو کے ابال کے کھا لے۔ آپ نے اجازت ملی، آپ کہندے نے میں اٹھیا گلر تو جناب والا پھل توڑیا، پانی صاف کیتا، صاف کر کے اگ بالی، اگ بال کے ابالیا، ابال کے وہ مٹی دے برتن چپ صابرے پاک دے سامنے پیش کیتا۔ آپ نے آکھیا او خدا کھان پین تو پاکے، اللہ کھان پین تو پاکے، او یارو اللہ کہنا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، او میرے نزدیک پرہیزگار عزت والا ہے، تقوی والا عزت والا ہے، اور جن نے تقوی اختیار کیتا، تقوی دے اللہ نو ناپسند چیزاں نو ترک کر دین دا نا تقوی ہے، اور جنہ ہوندی محبت چ دنیا ترک کر دیتی ہونا دا تقوی کتنا بلند ہے۔ اگر اللہ کھان پین تو پاک ہے میں کیوں کھاؤں؟ حضرت کہتی حضور پھر میری کی مجال مرید کھاوے تے پیر ہیں؟ ایتھے آندے نے پیر کھاوے نہ کھاوے مرید تے کھاوے۔ پیر جی گرو چیلے بڑے ہو گئے، کہا ٹھیک اور ہو جان پکھے مرن دے تے ٹر جان گئے۔ یارو دعا کرو اللہ اس عشق دی چاشنی سانو بھی عطا فرما۔ وقت تھوڑا ہے عزیزان گرامی، میں آپ کا وصال بھی عرض کرنا چاہنا، ذرا توجہ دینا سماعت فرمانا۔ حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے عرض کیتی حضور میں کیویں ہو سکتا ہے پیر نہ کھاوے مرید؟ آپ مسکرا کے کہندے نے لیا پھر کھادا۔ فرماندے نے ایک کیفیت بڑا چیر رہی، مغرب دی نماز دا ٹائم سی، اس وقت نماز پڑھی ہے، پڑھ کے بعد میں فرماندے نے قرآن پڑھیا، عشاء دی نماز دا ویلا قریب ہویا نا، تے فرماندے نے کہ مینوں کہہ رہے نے صابر پاک کہ ہن تہجد دی نماز تک میرے نیڑے نہ ہوئی، تہجد دی نماز تک میرے نیڑے نہ ہوئی، تہجد پڑھ کے میرے کو آ جائیں۔ فرماندے نے میں تہجد پڑھ کے جانا، اور کیفیت ایسی کہ اگر اس وقت آپ نے صرف شمس الدین ترک کو ایک کمال آ گیا کہ وہ آپ دے کول رہن لگ پڑے، ورنہ کسی دی کوئی مجال نہیں سی، ٹھیک ہے؟ تے آپ نے کدی کدی جناب والا کوئی گل کہنی نا تے اندے دیر ہو جانی تے آکھنا شمس الدین انا ہو گیا ہے، آپ دی آنکھاں نکل جانی، کدی لیٹ ہو جانا تے آکھنا شمس الدین لنگڑا ہو گیا ہے، کہندے نے میں لنگڑا ہو جانا۔ تو پھر جس ویلے ہوش آنی تے میری حالت ویکھنی، آکھنا یا اللہ ایک تیرا شمس ہے جڑا آسمان تے وے، اے میرا شمس ہے جڑا میرے کول ہے، اینو ٹھیک کر دے۔ کہندے نے میں ٹھیک بھی ہو جانا، میں ٹھیک بھی ہو جانا، کیوں کہ جدو یار نو منائیے نا پھر امتحان تے پیر صاحب کچھ بھی کر لین نا، تھوڑی جی گل بھی کر لین پھر پیر مرید صاحب راندے تیور بدل جاندے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ غالباً آپ دے کول نا ایک بندہ آیا نا، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا کہ کہندے جی مینوں اسم اعظم چاہیے۔ میں اچھا ٹھہرے تھے چند دن رک تینوں دینے ہیں، تے پیراں آزمان واسطے نے ایک ڈبہ خالی اندے ایک چیز تری اندے سیر تے رکھیا، فرمایا فلاں علاقہ بڑا دور
اتنے فلاں بندے نے میری امانت دے کے رستے صحرا سے وہ لگتا جانا شیطان نے ورگلایا اس کیا ایڈا ہولا ڈبا بچ کی ہے دیکھو تو انہیں کھولیا تو بچوں چوہا ٹپ کر نس گیا چوہا اس کہ مار ایک چوہا دے کے انی دور میں سفر تے ٹوڑ چھڑیا واپس آیا بڑا غصہ چڑھیا آپ نے فرمایا کی ہے کیا حضرت یہ بھی کوئی مذاق کرنے والی گل مینو اینی دور پیدل ٹور چھڑیا جو بھی ایک چوہا دے کے آپ نے فرمایا جڑا میرے چوہے دی حفاظت نہیں کر سکیا وہ اللہ دے اسم اعظم دی کیوں کرے گا ایڈی بڑی امانت میں تینوں دے دیا گل سمجھیے اور ایک کرم خاصا تے ہوندا ہے خاصا دی گل فرماندے نہیں پھر میں اتنے رہنا لگ پیا تو فرماندے نے ایک دن وہ کفیات پھر آپ فرماندے نے مینوں 6 مہینے 6 سال نہیں حب سے جا ایک عمل ہے قبر دے اندر رہنا زندہ آدمی قبر چ رہنا 6 سال میں اتنے رکھا میری ریاضت کی گئی پھر فرمایا تو ہن بابے فرید کو علوم ظاہری دینی علم پڑھ کے آ فرماندے نے میں بابے فرید کو آ گیا اتنے جنہ چر بابا فرید حیات رہے میں اتنے رہا پھر ایک میں گل اور سنا دیا جاواں آپ دے کول نا بابا فرید فرماندے نے کہ میرے کول قوال آئے تو انہاں مینوں آکھیا جی سانوں دسو اسی تواڈے تو علاوہ کندے کول جائیے میں جاؤ کلیئر میرے صابر نو مل کے آؤ قوال گئے سفر طے کرتے کرتے انہوں نے کہا سانو پتہ لگا ہے کہ صابر پاک رہندے نے قوال لالچی ہوندا ہے انہوں نے کہا کوئی پڑھاں دے کوئی سناواں دے کوئی چیز لبے دی کہ انہوں نے سنیا سنایا لیکن نہ پھر بعد ہی پوچھتے نے تسی کتھوں آئے ہو انہوں نے کہا جی سانو بابا فرید نے کلیا ہے صابر پاک کھلو کے کہندے نے میرے پیر نے کلیا ہے تو انہوں نے کہندے نے اے گلر دیاں وہ پھل جڑا سی نہ دیتا وہ کہنا ہے ندیدہ دلی جیب پائے تھے آ گئے واپس پاک پتہ نہ ہے نا تے بابے فرید نو آکھیا نہ کہ میرے صابر دا دسو انہوں نے کہا جی انہوں نے گلر دیتے نے پھل دیتا انہوں نے انہوں نے کہا کھاؤ کہندے نے جے کھاندے گئے ہیں اللہ نور علم عطا فرماندا گیا سارے سینے نور الہی نال منور ہو گئے وہ دولت ولایت مل گئی پھر کہندے نے کہ ایسا انہوں نے کیا کہ دور بابا جی بار بار پوچھن میرے صابر نے کی آکھیا ہے کی آکھیا ہے انہوں نے کہا جی وہ کہندے سان کہ تسی میرے مرشد میرے پیر دے کولوں آئے ہو اینی گل کیتی بابا فرید تے وجد آ گیا اور لوکاں نو اعلان کر دینے او میرے مریدو آج تو فرید بھی پیر بن گیا ہے وہ پیر تے اگے بھی تسی ایسا کہ اگے اور سی ہن جنوں صابر پہ آندا ہے وہ پکا پیر ہے صابر دا مقام ہے صابر پیا اور ذرا توجہ کرنا وصال میں چند لمحے بڑی طویل گل ہے مختصر کرنا بڑا طویل موضوع ہو گیا میں اگلے جمعے سیدنا صدیق اکبر دے حوالے نہ گل شروع کرنی ذرا توجہ کرنا محبت سی کہ آپ دا تذکرہ کریے تاکہ انہی محبت دا جام سانو بھی مل جائے اور طلب کوئی نہیں کوئی داد دی ضرورت نہیں کہ میں گواہ واہ میں بڑے کو بڑا علم ہے صرف ایک گل ہے کہ صابر پاک دی محبت دا جام سانو بھی مل جائے وہ تھوڑی جی لگن ساڑھے دے لچ بھی پیدا ہو جائے اسی بھی دنیا تو زیادہ نہیں کر سکتے تھوڑا ہی چھاڑ دئیے گل بن جاندی تو آپ دی گل آپ ایک دن نا حضرت شمس الدین ترک کو بیٹھے نے تو آپ نے اپنے وصال دا تذکرہ شروع کر اپنی وصال دا میں فوت ہو جانا ہے گلاں بڑیاں لمبیاں میں مختصر کرنا تو حضرت شمس الدین نے رد کیتی حضور تو انہوں غسل کیویں دینا ہے تو اڈے تو نیڑے ہی نہیں جایا جاندہ تو انہوں غسل کیویں دینا آپ نے فرمایا شمس الدین تو دے گا حضور پانی کی لا استعمال کرا پانی آپ نے فرمایا حوض کوثر تو پانی آ جائے گا کتاب دے اندر لکھے میں جناب والا اس گل دا ذمہ دار حوض کوثر تو آ جائے گا حضور تو انہوں کفن فرمایا کفن بھی آ جائے گا آپ پہ سارے بندوبست ہو جان گے کہ آپ نے فرمایا شمس الدین خیال کری یہ سارے کم میں منو ہاتھ نہ لائیں اور نال ہی فرمایا شمس الدین اپنی اکھاں بھی نہ کھولی شمس الدین جناب والا آتا ترک کہندے نے جناب والا ذرا توجہ کرنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ عرض کردے نے حضور ہاتھ بھی نہیں لانا اکھاں بھی نہیں کھولنی حضور کیویں ہوے گا آپ نے فرمایا میرا مرید ہوے حالی بھی پیچھے رہے اے شمس الدین جیسے تو خیال کرے گا سوچے گا پانی پہ جاوے گا سوچنا
میرا کم ہے پانی پہ جانا پانی دا تے میرا معاملہ ہے سوچنا تیرا کم ہے کفن پہ جاوے گا سوچنا تیرا کم ہے جناب والا پھر عرض کی حضور جنازہ کون پڑھائے گا آپ تھوڑی دیر خاموش رہے آپ نے فرمایا ایک جنازہ تیار کر کے رکھ دیں کوئی آوے گا جنازہ پڑھا کے چلا جائے گا عزیزاں نے منظرہ توجہ کرنا کہنے نے انجی ہویا آپ کا وصال ہو گیا میں کدھر گیا سا واپس آیا آپ کا جسم خاکی جناب والا پیا ہوا ہے کوئی بندہ قریب نہیں ہوندا اتھے تے بندہ رہی کوئی نہیں سی ایک علیم اللہ عبدال دی جناب والا ذات ہے دوسری بابا کلیر دی ذات ہے ذرا توجہ کرنا خیال کرنا کہندے نے میں واپس آیا تے جسم مبارک پیا ہے کہندے نے میں اکھاں بند کر لیا ویکھیا کہ سامنے اکھاں دے سارا نظارہ ہے رجال الغیب غیب دی دنیا پانی لے کے آ گئی وہ کفن بھی لے کے آ گئی سارا نظام پورا ہو گیا کہندے نے میں خیال کردا جا رہا اشارے کردا جا رہا ہاں پانی اونڈیل دتا گیا غسل مکمل ہو گیا کفن پہن لتا گیا عزیزان گرامی نے آپ نے عرض کی تھی حضور قبر کیویں ہوئے گی کہندے نے میری قبر 300 سال تک نہیں بنے گی کتنے سال 300 سال تک میری قبر نہیں بنے گی میں زمین دے اتے رواں گا کہندے نے حضور اتنی دیر جسم آپ نے فرمایا حالی بھی سانو جسماں دی فکر رہنی ہے اللہ محفوظ رکھے گا حضور پھر وہ درندیاں پرندیاں کو فرماندا ویندا نہیں صبح تے شام شیر آ کے سلامیاں کردا ہے گلاں کئی نہ میں چھڈ گیا وقت دی وجہ تو معذرت عزیزان ایمان ذرا توجہ کرنا حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت بابا جان نو میں جس لے غسل تے کفن دے دیتا ذرا توجہ کرنا کہندے نے ایک دن میں آپ کو پوچھیا سی حضور فنا کیے بقا کیے فنا کیے بقا کیے آپ مسکرا کے کہندے نے شمس الدین جیڑا میرا جنازہ پڑھاوے گا اونوں پوچھی فنا کیے بقا کیے کہندے نے میں 4 پئی تیار کر دیتی جنازہ تیار کر دیتا ہن اس انتظار تے کون آوے کون منصب امامت تے کھڑا ہوئے مصلی امامت تے آپ کہنے نے تھوڑی دیر گزری ایک گھوڑ سوار آیا چہرے تے نقاب انہیں کیا صفا سجیہ کر لو کنے کو بندے کہنے نے چند کو بندے ہوئی اللہ دے ولی آپ آگئے نے انہاں نماز جنازہ پڑھائی کہنے نے میں قریب ہویا جنازے تو بعد فارغ ہویا میں کیا حضرت مہربانی میری گل سنیا جے کہنے نے گھوڑے دی طرف جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے ہاں میں کیا میں میرے پیرو مرشد کو سوال کیتا سی حضور فنا کیے بقا کیے انہا جواب دے جو تھوڑی ڈیوٹی لگی سی آپ نے چہرے تو نقاب ہٹایا کہنے نے کوڑے کو کھلون والا بھی صابر سی گلیر دے تھلے جڑا لیٹیا فوت ہویا اووری صابر پیا سی کہنے نے وہ بھی صابر ہے یہ بھی صابر ہے حضور ایک ہی ماجرا فرمایا او فنائی آپ بقائی وہ جڑا پہ ہی نا او فنائی اے بقائی ایسے اور جناب آپ نے اس باڈی دے نیڑے بھی کوئی نہیں سی ہوگا بڑیاں گلاں نہیں اور کیا آپ دا اتھی اختتام کرنا گلاں نو اللہ کریم صابر پاک دی محبت دا جام سانو بھی اللہ عطا فرمائے آکھو آمین جناب والا کام اوکھے ہی لگ دے نے لیکن اے اوکھے اوہی کر دے نے جنہ تے رب دی نظر ہو جائے ہر کوئی بندہ چاہتا رب ساڑھے تے راضی ہو جائے پر راضی کرنے والے کام کوئی نہیں کرتا کام کریے تو راضی ہوں دینا اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے اکلان چھوٹا جہاں سن لو کہ 12 جنوری نو ایز میرین گولڈ دے وچ ہے ساڑھے جگانے روڈ دے نکر تے جڑا میرج حال ہے شہر اتھے دنے 1 بجے حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے خانوادے دے وچوں صاحبزادہ علی سلطان یا محمد سلطان صاحب آ رہے ہیں سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے پیر 12 جنوری نو تے اتھے ہی کو دوستہ نے فون کیتا کہ اعلان کر دیا انہاں ایک سہولت ہے کہ جنہاں جانا ہے 12 جنوری نو 11 کو بجے نال اتھے گڈی آ جائے ٹھیوٹا بالکل فری لے کے بھی جان گے چھڑ کے بھی جان گے جنہاں جانا ہویا 12 جنوری پر جمعرات اسی آ جائے انشاءاللہ جیڑا نا
ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਰੱਖੀ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਯੌਮ ਵਿਸਾਲ ਹੈ 22 ਜਮਾਦੀ ਸਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला अल बलाग।